قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر عہدے سے مستعفی، انضمام الحق پر برطانیہ میں پلیئرز ایجنٹ طلحہ رحمانی کے ساتھ شراکت داری کا الزام تھا۔ چیئرمین پی سی بی نے آج پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا تھا۔ پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ لاہور میں چیف الیکشن کمشنر اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، چاروں صوبوں کے ممبرز اور پنجاب کابینہ کے ارکان شریک۔ الیکشن کمیشن کے انتظامات اور پنجاب حکومت کی تیاریوں کا جائزہ۔ عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بھی بریفنگ۔ چیف الیکشن کمشنر کی پنجاب کی نگراں حکومت کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے مکمل مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ حلقہ بندیوں کو حتمی شکل دے دی گئی، 91,809 پولنگ اسٹیشنز بنائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، لیکن ظاہر ہے کہ جو ٹائم پیریڈ ہے جنوری کے اندر امکان اس بات کا ہے، لیکن ڈیٹ کے حوالے سے آج انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ جب کریں گے تو ظاہر ہے پورے پاکستان کے لیے ایک ڈیٹ انہوں نے دینی ہے۔ عام انتخابات کے لیے ابھی تک کوئی حتمی تاریخ فائنل نہیں ہوئی۔ اس بار بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال نہیں ہوگی۔ پنجاب بھر میں 50,000 پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ 7,000 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا۔ آرمی اور رینجرز کے 1,45,000 اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات کی بریفنگ۔ نگراں وزیر اعظم نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی ذمہ داری قرار دے دیا۔ یہ نگراں حکومت کا کام نہیں۔ نگراں حکومت کا کام شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا لاہور میں طلباء سے خطاب۔ نگراں وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچے تو نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے خیر مقدم کیا۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مؤخر۔ کابینہ ارکان نے گیس کی قیمتوں میں اضافے پر مزید غور کرنے کی ہدایت کر دی۔ حج پالیسی 2024 کی منظوری۔ پولیس سمیت تمام متعلقہ اداروں کو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو حراست میں لینے کا پابند بنا دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، پروسیکیوشن اور جیل انتظامیہ کو خصوصی اختیارات دے دیے گئے۔ فارن ایکٹ کے تحت صوبوں کو جاری آرڈر پر بریفنگ۔ غیر قانونی تارکین وطن کی رضاکارانہ واپسی کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ حتمی مہلت میں صرف 1 دن باقی۔ 1 نومبر سے بھرپور ایکشن کا آغاز ہوگا۔ پنجاب میں جامع حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ پہلے مرحلے میں ان افراد کے خلاف ایکشن ہوگا جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز موجود نہیں۔ سندھ میں بھی ایکشن کی تیاریاں۔ کراچی میں ڈپٹی کمشنرز کا اجلاس طلب۔ کراچی میں مقیم 2 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن میں سے 24,000 رضاکارانہ طور پر واپس چلے گئے۔ محکمہ داخلہ کی تصدیق۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ 1.5 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ مہنگائی میں بتدریج کمی کی وجہ سے شرح سود برقرار رکھی گئی، اسٹیٹ بینک کا اعلامیہ۔ کراچی انٹر بینک میں ڈالر کی اڑان 38 پیسے اضافے سے قدر 280 روپے 95 پیسے ہو گئے۔ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس 539 پوائنٹس اضافے سے 51,482 پوائنٹس پر بند۔ ڈالر سستا ہونے کے ثمرات عوام تک پہنچنے لگے۔ پیٹرول 18 روپے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 سے 6 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ حتمی فیصلہ حکومت کرے گی۔ غازہ پر بارود کی بارش کا 24واں روز۔ ہزاروں بے گناہوں کا خون بہانے کے باوجود سنگ دل صہیونیوں کی مسلمانوں سے نفرت کی آگ سرد نہ پڑی۔ زمینوں حملوں کے دوران حماس کی جانب سے سخت مزاحمت۔ شہداء کی تعداد 9,000 ہو گئی۔ 3,600 سے زائد بچوں سے بھی جینے کا حق چھین لیا گیا۔ بچوں کی اموات پر والدین غم سے چور۔ غزہ میں ہر طرف آہو بکا دنیا کے دل دہلانے لگی۔ جنین میں حملہ آور اسرائیلی مجاہدین کے میتوں کو گاڑیوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹتے رہے۔ عالمی برادری کی امن کی صدائیں بے سود۔ طاقت کے نشے میں چور صہیونی افواج نے جنگ کا دائرہ بڑھا دیا۔ نہتے شہریوں پر زمینی، فضائی اور بحری حملوں میں تیزی۔ اندھا دھند بمباری کے باعث ہر طرف تباہی۔ رہائشی عمارتیں، اسکول، اسپتال اور مساجد کھنڈر بن گئیں۔ بستی غازہ کی مسجد بلال بن رباح بھی شہید۔ مسجد سے ملحق بے گھروں کی پناہ گاہ بھی بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اسرائیل کے القدس اسپتال کو خالی کرنے کی وارننگ کے بعد اطراف میں بمباری۔ اسپتال انتظامیہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسپتال خالی کرنا ناممکن قرار دے دیا۔ سنگ دل صہیونیوں کا حماس کے مجاہدین کا بھرپور جواب۔ فلسطینی جانباز ایک بار پھر تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے پیراشوٹس کے ذریعے اسرائیل میں داخل۔ ایریز میں اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا۔ غزہ سرحد کے قریب کئی اسرائیلی ٹینکس کو بھی اڑا دیا۔ حزب اللہ نے لبنانی علاقے خیام میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ کئی اسرائیلی چوکیاں بھی تباہ۔ غازہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں غم و غصہ۔ نیو یارک میں احتجاج، فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ برلن میں سڑکیں مظاہرین سے بھر گئیں۔ پولیس سے جھڑپیں، پیرس میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔
ساؤ پولو میں عوام کا جم غفیر امڈ آیا، نیدرلینڈز میں بڑی ریلی نکالی گئی، روم میں اقوام متحدہ کے فوڈ آرگنائزیشن کے سامنے لگا اسرائیلی پرچم اکھاڑ پھینک دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے 33 امدادی ٹرک رفح کراسنگ سے غزہ میں داخل، پانی، خوراک اور طبی سامان شامل۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پروسیکیوٹر کو غزہ کی صورتحال پر تشویش، امدادی سامان پہنچانے میں رکاوٹ نہ ڈالنے کی ہدایت، امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالنا جرم قرار دے دیا۔ فلسطین کی صورتحال پر سینٹ کا اجلاس، پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کا اسلامی ممالک سے متحد ہونے کا مطالبہ، سینیٹر علی ظفر نے اسرائیلی مظالم ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا، سابق ایم این اے، سینیٹرز اور سابق وزراء بھی شریک، بلوچستان میں امن قائم کرنے کا مطالبہ۔ کورونا وبا میں سامان کی خریداری میں مبینہ خرد برد، نیب پشاور نے تحقیقات شروع کر دی، سابق وزیر صحت سمیت محکمہ صحت کے حکام کو نوٹسز جاری، تیمور سلیم جھگڑا کو پوچھ گچھ کے لیے کل طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھرتیوں سے روک دیا، الیکشن کمیشن کے سیکریٹری قومی اسمبلی کو خط، بھرتیاں نہ کرنے کی ہدایت۔ 9 مئی کے تمام مقدمات کے چالان جمع کروا دیے گئے، شواہد بھی منسلک کر دیے گئے۔ لاہور پولیس کی ایس ایس پی ڈاکٹر انوش مسعود نے تفصیلات بتا دی، پی ٹی آئی قیادت کے تعاون کرنے سے انکار کا شکوہ، تحریک انصاف کے چیئرمین نے بھی کئی بار رابطہ کرنے کے باوجود تعاون نہیں کیا، پولیس افسر کا دعویٰ۔ پنجاب اسمبلی جعلی بھرتیوں کے مقدمے میں پرویز الہی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، چیف الیکشن کمشنر عام انتخابات کی تاریخ کو دبا کر بیٹھے ہیں، پرویز الہی کا الزام۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کا حکم، لال حویلی سیل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار، شیخ رشید نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو قوم کا فخر اور 9 مئی لانتی پروگرام قرار دے دیا۔ 9 مئی جو ہے وہ ایک لعنتی پروگرام تھا، وہ ایک لعنتی گندا اور پروگندا لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے۔ کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی فوج کے ساتھ ہیں، کل بھی فوج کے ساتھ، ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ چلہ نے مجھے ایک نیا شیخ رشید بنایا۔ نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ جاری، عدالت کا قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے، اداروں میں توازن کے لیے اداروں کے درمیان احترام کا تعلق ضروری ہے، اختلافی نوٹ کے مندرجات، سپریم کورٹ نے 15 ستمبر کو نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا۔ خیرپور کے نواحی علاقے نارا میں کشتی نہر میں الٹ گئی، 5 افراد کو بچا لیا گیا، 6 لاپتہ افراد کی تلاش۔ خانیوال کے نواحی علاقے تلمبہ میں مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی تدفین کی تیاریاں، نماز جنازہ نماز عشاء کے بعد ادا کی جائے گی۔ لاہور کا علاقہ نواب پورہ مثالی کے بجائے مسائل کا گڑھ بن گیا، صفائی ستھرائی کا نظام بہتر نہ ہونے سے ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگ گئے، تعفن سے مکینوں کو سانس لینا بھی مشکل ہونے لگا، علاقے میں صاف پانی نایاب ہو گیا، بجلی کے لٹکتے خطرناک تار بڑے حادثے کو دعوت دینے لگے۔ افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب، پاکستان کے خلاف نفرت انگیز پالیسی کو ہوا دینے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا ہینڈل المرصاد پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ المرصاد کا حالیہ مشن پاکستان سے غیر قانونی افغانیوں کو نکالنے کے فیصلے کو غلط ثابت کرنا ہے۔ بھارت کا میزائل پروگرام مودی سرکار کی رسوائی کا باعث بن گیا، $1 ملین لاگت اور 33 سال میں تیار ہونے والا آکاش میزائل صرف 30 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، میزائل کو ریڈار سینسرز کی خرابی کا مسائل کا سامنا۔ بھارتی شہر پونے میں ورلڈ کپ کا ٹاکرا، افغانستان کے 241 رنز ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی پیش قدمی۔